بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان سلیم ضیاء، آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک دفعہ ایک نافرمان جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تھا، اور دوسرا ایک شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ تھا، یہ دونوں مل کے جال لے کے دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑنے گئے۔ تو جو بندہ خدا کا نافرمان تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت پہ یقین نہیں تھا اس نے بتوں کا نام لے کے جال پھینکا، تو جال کے اندر بہت ساری مچھلیاں جو تھیں وہ جب اس نے کھینچا تو وہ مچھلیاں آئیں، اور دوسرا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے والا تھا، اللہ کے حکموں کو ماننے والا تھا، جب اس نے اللہ کا نام لے کے یعنی بسم اللہ کر کے اس نے جال پھینکا، جب وہ اس نے کھینچا دریا میں سے تو وہ خالی آیا۔ اسی طرح کرتے کرتے یعنی وہ اللہ کا نافرمان بندہ بھی وہ پھینکتا دریا میں جال، اور اللہ کو ماننے والا جو بندہ تھا، جو اللہ کا فرما بردار تھا، وہ بھی جال پھینکتا۔ ایسا کرتے کرتے شام ہو گئی، اور شام کے وقت وہ دونوں جب واپس آ رہے تھے تو جو نافرمان بندہ تھا، اللہ کی حکم عدولی کرنے والا، اس کے احکامات کو نہ ماننے والا، یعنی اللہ کا نافرمان بندہ جو تھا، اس کے تھیلے میں بہت ساری مچھلیاں تھیں، اور جو دوسرا بندہ اللہ کی فرما برداری کرنے والا تھا، اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، اللہ کے احکامات کو منوان ماننے والا تھا، وہ خالی ہاتھ جا رہا تھا۔ تو اس پہ جو فرشتے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، کرام الکاتبین، یعنی جو ہمارے حساب کتاب لکھتے ہیں شام کو، تو نیکیوں والا فرشتہ جو تھا اس نے اللہ سے گلہ کیا کہ یا باری تعالیٰ، یا رب العزت، یہ جو بندہ آپ کو ماننے والا نہیں ہے بلکہ آپ کے جو دشمن ہیں ان کا نام لیوا ہے، وہ تو مچھلیوں کا تھیلا بھر کے لے کے جا رہا ہے، لیکن جو آپ کی اطاعت کرنے والا ہے، آپ کا حکم ماننے والا ہے، وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا اسے کہ دیکھیں، یہ جو مچھلیوں والا آدمی ہے نا، جس کے تھیلے میں مچھلیاں ہیں، یہ تو جہنم میں جانے والا، مچھلیاں اس کے کس کام آئیں گی، اور یہ جو خالی ہاتھ میرا فرمان بردار بندہ ہے، یہ جنت اس کا آخری ٹھکانہ ہے، تو جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو اس چیز سے ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہے، یعنی اس کا اپنا، چونکہ وہ حکیم ہے، حکمت والی ذات ہے، ازل سے حکیم ہے، وہ اعلیٰ دانائی والا ہے، تو اس کا لوگوں کو یعنی پسند کرنے کا معیار جو ہے وہ اپنا ہے۔ اسی طرح یہ روزی کا کیا ہے، روزی دیکھیں، یعنی ایک روزی جو ہوتی ہے وہ پنجرے میں، ہم طوطے کے پنجرے میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کو خوش و خرم رکھا جائے، یعنی اس کی وہ خوراک بنے، اس کی صحت بحال رہے، وہ تندرست رہے اور خوش رہے۔ اور چوہے کے پنجرے میں ہم خوراک جو ہے اس لیے ڈالتے ہیں کہ اسے پھانسا جا سکے اور اس کی جان لی جا سکے، یعنی یہ روزی کا معاملہ نہیں ہے، اس دنیا میں مال و متاع کا معاملہ نہیں ہے، اصل معاملہ جو ہے وہ ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی فرما برداری کا، اس کے احکامات کی تعمیل کا۔ تو ان حقائق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ روزی دے کے آزماتا ہے تو تب بھی ہمیں سوچنا پڑے گا، اگر وہ ہمیں رزق کی تنگی دیتا ہے تب بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ہر دونوں صورتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہی رہنا چاہیے، تاکہ ہم اس کی پسند پہ پورے اتر جائیں، تاکہ اس کی پسند پہ پورے اتریں۔ اور میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
باقی انشاءاللہ پھر صحیح کسی نئی بات کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ بہت شکریہ جی، فی امان اللہ۔